أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ شورا کے جو مضامین اصل بڑے ٹاپک کے اعتبار سے چل رہے تھے وہ تو یہ تھے کہ کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت اچھا بھی ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کچھ تیار کر رکھا ہے اور وہ اللہ کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے وہ اچھا بھی ہے۔ وہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ کچھ یہ بیان ہو رہا تھا، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ بیان دیا جا رہا ہے ان کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ ان کی پہلی شان یہ بیان ہوئی تھی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ان کی دوسری شان یہ بیان ہوئی تھی کہ وہ اللہ پر بڑا توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نصیب کر دیا ان کو یہ دوسری شان بھی میسر ہوئی۔ ان کی تیسری کہانی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں۔ میں آج اس عنوان کی آخری نشست آپ کے لیے بیان کروں گا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے روزمرہ ماحول میں بہت ساری خطائیں ایسی ہیں جو درجے میں گناہ کبیرہ میں ہیں لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بیان کر رہا تھا گزشتہ چند ایک نشستوں سے۔ آج میں ذرا عنوان کو مزید آگے کرتے ہوئے پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے پاس جو کچھ ہے باقی رہنے والا ہے اور بڑا خیر والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ مشورہ کرنے سے یہ بہت ساری خیر کما لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے دیے سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی بغاوت کا سلوک کرتا ہے تو کسی اور مقام پر تو یہ بھی کہا گیا معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اس بات کی اجازت دی گئی یہ بس بدلہ جس سے پورا ہو جائے اتنی کچھ عذاب بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ کچھ مختلف شانیں ہیں جو بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ ہم جو گزشتہ چند نشستوں سے رکے ہوئے تھے وہ اس بات پر رکے ہوئے تھے وہ کون سی خطائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں گناہ کبیرہ ہیں اور ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو میں آخری نشست آپ کے لیے بیان کروں گا گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ مجھے لگ تو ایسے رہا ہے کہ تقریباً 80 اور 90 کے درمیان اتنے میں نے آپ کے لیے بیان کیے ہیں۔ چند ایک چھوڑے بھی ہیں جو ان کا ہماری اس نشست کے ساتھ کم تعلق تھا، میں نے چند ایک چھوڑے بھی ہیں، لیکن 80 اور 90 کے قریب میں نے آپ کو گناہ کبیرہ جو ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں اور چل رہے ہیں بیان کیے ہیں۔ آج کی نشست میں سب سے پہلا گناہ کبیرہ، جس کے بارے میں رب کائنات فرما جو رہا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ میرے پیارے دوست نشہ کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا کل مسکر حرام
ہر نشہ دینے والی شے حرام ہوتی ہے۔ نشہ کرنا یہ سکون نہیں ہے، نہ ذہنی سکون ہے نہ قلبی سکون ہے۔ لوگ بعض اوقات تو غلط سوسائٹی اور غلط مجالس کی بنیاد پر نشے پر لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بیچارے اپنے حالات اور اپنے ٹینشنز کو اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے وہ نشے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی عادت بن جاتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے، جو میرے سننے میں اور مشاہدے میں آئے اور جو میری معلومات میں آ سکا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نشہ کرنے سے 2-4 گھنٹے سے سکون سے گزریں گے۔ وہ سکون سے نہیں گزر رہے ہوتے، مسلسل اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ نشہ کرنا گناہ کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب تو خبریں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ شادیوں کے موقع پر بھی بعض اوقات نشہ اور شراب چل رہی ہے، لیکن کب تک؟ جس کو تم عیاشی کہتے ہو یہ دوزخ کی آگ ہے، جس کو تم پیسے کی فراوانی کہتے ہو یہ دوزخ کی آگ ہے، جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم ایسا کریں گے تو کچھ کلچرڈ لگ سکیں گے۔ کلچرڈ ہونا یہ نہیں ہوتا، کلچرڈ ہونا مدنی ہونا ہوتا ہے، کلچرڈ ہونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، نشہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے ہیں، عرض کر دیتا ہوں۔ ڈر لگتا ہے، الفاظ سن کر ڈر لگتا ہے۔ ویسے 3 باتیں حضور رحمۃ اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی تھیں اس حدیث میں، لیکن ان 3 میں سے ایک میں آپ سے کہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص شراب پی لیتا ہے تو اس کا ایمان اس کے وجود سے نکل کر کظل لاتی، اس کے سر کے اوپر ایک جیسے سائبان ہوتا ہے، یوں سمجھے جیسے اس وقت میرے سر کے اوپر درخت ہے، تو وہ ایسے وجود سے نکل کر سر پر ہو جاتا ہے۔ نشے سے واپس آتا ہے تو ایمان پلٹ آتا ہے، اور اگر وہ شراب کے نشے ہی میں فوت ہو جاتا ہے تو سوچو، یہ الفاظ میرے ہیں، تو سوچو کیا اس غریب کا حال ہوتا ہوگا۔ 2-4 گھنٹے سکون میں گزارتے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنانے کا اہتمام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چور جب چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہی زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے، ان تینوں بندوں کا ایمان اس کے وجود سے نکل کر کے تو ان کے سر پر جا کر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا جو بھی معنی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خیال میں جو بھی اس کا معنی ہے، لیکن الفاظ کا ظاہری تلفظ اور معنی دماغ کے اندر پریشانی کا تناؤ پیدا نہیں کر دیتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے وجود سے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نشہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کروں مجبوراً پھر بول پڑتا ہوں۔ میں بہت آپ کا لحاظ کرنے کے باوجود بھی بول پڑتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ کو میں خبر نہیں دوں گا تو کیا کروں آپ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم اور شے ہے، ماحول اور شے ہے۔ تعلیم اور شے ہے، ماحول اور شے ہے۔ میرے بچے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ماحول سے بچا کر ہم انہیں کالج نہیں بھیجتے ہیں۔ پرائیویٹ کرو، محنت کرو۔ علم کا تعلق کتاب اور استاد کے ساتھ ہے، کالج کی چار دیواری کے ساتھ نہیں ہے۔ خود ایک کالج کا پروفیسر مجھ سے کہتا ہے بچے خراب کرانے ہیں تو کالج بھجوا دو۔ اب بتاؤ، بچے خراب کروانے ہیں تو کالج بھجوا دو۔ یہ خود ایک کالج کا پروفیسر کسی نجی محفل کے اندر مجھے اپنا بیانیہ دے رہا ہے۔ تو پھر کالج کا ماحول، پھر اس سے مزید یہ کہ ہاسٹل کا ماحول، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں کیا کہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں ان باپ پر ترس آتا ہے مجھے، جن کے پاس 2 روپے ہو تو وہ اس بات میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے۔ انہیں غریبوں کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ اللہ جس کو بچا لے تو سبحان اللہ، یہ اس کے فضل کی کہانی ہے۔ 1 بچ جائے گا، 2 بچ جائیں گے، 3 بچ جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں میجورٹی کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں؟ آپ کے کان سنتے نہیں ہیں؟ آپ کو خبریں ملتی نہیں ہیں کیا؟ سب ہے، لیکن آنکھ بند کر کے بھیڑوں کی طرح چل رہی ہے میری قوم۔ ایک راستہ ہے، چل رہی ہے میری قوم، بس ادھر جو بھیڑ سب سے آگے ہے، باقی اس کے پیچھے چلنا ہے۔ کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہاسٹل میں جو نشے چلتے ہیں، ہاسٹل میں جو زنا چلتا ہے، اور ہاسٹل میں جو بدکاریاں چلتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو لوگ میرے پاس مہمان آ کر بیٹھے ہو، انگلینڈ سے آئے ہوئے ہو، امریکہ سے آئے ہوئے ہو، وہاں جو ہمارے بچے اسٹوڈنٹ ویزے پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھیڑوں بکریوں کی طرح باڑے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ 10 بچے ایک کمرہ، 8 بچے ایک کمرہ۔ نوجوان وہاں جو حشر ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ نشے سے بات آگے بڑھ گئی، حالات خراب آپ کے سامنے میں نے کہہ دیے۔ بچے پالنا کمال نہیں ہے، جانوروں کے پل جاتے ہیں۔ پالنا کوئی کمال نہیں ہے، بچوں کو انسان بنانا یہ بڑا کمال ہے۔ مجھے آج بھی اس کو میں کیا کہوں، یہ میرے نام کیا دستک تھی، یا میرے نام کھڑکی تھی، یا میرے نام کیا تھا، کچھ بھی کہو تو ٹھیک ہے۔ میرے والد گرامی مجھے چھوڑ کر گئے قبلہ شاہی کے پاس، تو استادوں کے پاس گئے کہ عالم بنے کہ نہ بنے، انسان تو بن جائے۔ یہ فرما کر گئے کہ عالم بنے کہ نہ بنے وہ تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے، انسان تو بن جائے۔
تو پھر میرے استاد اکرم فرماتے ہوتے تھے تھوڑا سا انسان بن ہی گیا ہے، تو میں کہا چلے شکر ہے تھوڑا سا تو انسان بن گیا ہونا۔ تو بچے پالنا کمال نہیں ہے، اسے انسانیت دینا، اسے اخلاق سکھانا، اسے مسلمانی بتانا، یہ کمال ہوتا ہے۔ اور یہ کمال آپ کو محراب سے ملے گا، یہ کمال آپ کو منبر سے ملے گا، یہ خیر کی آواز اور یہ رس بھری آواز، خوشبوؤں سے معطر آواز، یہ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی پیارے بھائی۔ میں پھر میرے درد، میں کالجوں میں جاتا ہوں جب کہ مجھے اللہ توفیق دیتا ہے، تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو بتا رہے ہو کہ نماز پڑھو، ان ٹیچرز کو بھی سمجھا دو کہ یہ بھی نماز پڑھے۔ جو استاد خود بے نماز ہے وہ بچے کی تربیت کیا کرے؟ وہ نوجوان چلا گیا جو مجھے بلاتا ہوتا تھا، وہ کہتا ٹیچرز کو سمجھائیں یہ بھی نماز پڑھیں۔ ہم نے ٹیچر سے کہا کہ کچھ پیسے دیں تاکہ ہم یہاں مصلے خرید لیں، انہوں نے کہا جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ فنڈ ڈالیں۔ یہ پلیت کہانیاں نہیں ہیں اور تمہارا سارا اعتماد انہی کالجز پر ہے، یہ گندی کہانیاں نہیں ہیں۔ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ فنڈ ڈالے۔ ہم تو ان کو لطیفے سمجھتے ہیں کہ آپ تو اس کو پتہ نہیں ہائی ایجوکیشن سمجھتے ہو، ہم ان کو لطیفے سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہائی ایجوکیشن محمد مصطفیٰ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر جو پڑھ لو وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اور اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے جہاں تک تمہیں وہ لا کر چھوڑ دے گی۔ بس اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ چلے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ چلے، حشر میں تمہارے ساتھ چلے، جنت کی دہلیز تک چھوڑ کر۔ اگر ہمت ہے یہ آواز سننے کی تو سچ یہی ہے، نہیں ہمت تو جاؤ جدھر جاتے ہو جا رہے ہو جاتے رہو، سچی آواز یہی ہے۔ ہم جن کی آستانے پر بیٹھے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ انہی کی تعلیم کو اچھا تعلیم ہے۔ باقی ساری تعلیمیں ہیں لیکن جنت والی تعلیم یہ ہے۔ واپس ہے نشے سے بات بڑھتا، یہ بھی ایک نشہ ہے کہ ہمیشہ حضور کی بات کرنی ہے، لیکن یہ نشہ تو عین ایمان ہے۔ ایک نشہ وہ ہے جو حرام ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نشہ کرنا حرام ہے، شرطیں لگانا حرام ہے۔ نوجوان لگے ہوئے کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، تو جیتا تو کپ تیرا، میں جیتا تو کپ میرا، سارے فنڈنگ کرتے ہو اور آپس میں شرطیں لگاتے ہو۔ بیٹھے بیٹھے کوئی چھوٹی سی بات تو جملہ بولتے ہو، لگ گئی پھر؟ ہاں جی لگ گئی پھر۔ او بھائی حرام ہے، لگ گئی پھر، عقل کام نہیں کرتی ہے، لگ گئی پھر۔ کیا لگ گیا؟ مرغا لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ ایک کڑاہی لگ گئی۔ کیا لگ گیا؟ شنواری لگ گئی۔ یہ جملے بولتے ہو، حرام کھاتے ہو اور تمہیں اس بات کا معلوم نہیں۔ یہی میں نے کہا کہ ماحول میں بہت ساری غلطیاں چل رہی ہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اب لوگ کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ کسی بات پر لگ گئی، کیا لگ گئی؟ شنواری لگ گئی۔ کھائی پھر؟ کبھی سوچا کہ وہ جو کھایا وہ کیا کھایا؟ آپ نے حرام کھایا۔ جس نے کبھی یوں کھایا، لگ گئی اور پھر کھایا تو حرام کھایا۔ اللہ اکبر۔ مجھے چونکہ اس سے غرض نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ میں مسجد کی تنخواہ پر نہیں پلتا ہوں، مجھے اللہ پالتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں خوب کھل کر بولتا ہوں اور ہر جگہ بولتا ہوں، جہاں ہی بولنا ہوتا ہے بولتا ہوں۔ تو یہ آپ میرے پاس اس لیے آتے ہو کہ آپ کو بتاؤں، خیر بتاؤں، شر سے بچاؤں، آپ کو اس لیے بتاتا ہوں میں۔ تو یہ سوچے بغیر کہ آپ کیا کرو گے یا کیا سوچو گے، آئندہ آؤ گے نہیں، بھئی کہیں بھی جاؤ گے تو کچھ تو اللہ کا کلام سننا پڑے گا آپ کو، جہاں بھی جاؤ گے کچھ تو اللہ کا کلام سننا پڑے گا آپ کو۔ شرط لگانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، شرط لگانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مجھے آپ لوگوں پر ترس آتا ہے، آپ وہاں جو انگلینڈ والے ہو وہاں مجھے کہتے ہیں انگلینڈ اگر خطابت کرو، میں کہتا ہوں میں نہیں کرتا، تم تو میرا ایک جمعہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر میں آزاد ہوں، میں اللہ کا حکم کھل کر کہہ سکتا ہوں، اور انگلینڈ جانے والوں تمہارا تو جو خطیب وہ نوکر بن کر رہتا ہے، سوائے چاند دیکھ لو تمہارا تو نوکر بن کر، ہم تمہارے نوکر ہیں ہی نہیں، ہم اللہ رسول کے، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ میں تمہارے انگلینڈ نہیں آتا ہوں، کتنی بار ریجیکٹ کیا، میں نہیں آتا، میں ادھر ٹھیک ہوں، یہاں خوش ہوں۔ اس دھوپ اور چھاؤں کے ماحول میں طبیعت خوش ہے، کم از کم حضور کی بات دلیری سے کہہ تو رہے ہیں۔ تو شرط لگانا حرام، نشہ کرنا حرام، چوری کرنا حرام۔ کیا بولوں، سمجھ نہیں آ رہی ہے چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری کرنا حرام، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ مجھے تو میرے بھائی لوگ لطیفے سناتے ہیں لاہور سے، یہ کچی پینسلیں کیا شے ہے، کیا شے ہے کچی پینسلیں؟ آفیسز کے وہ چھوٹے سے کاغذات، وہ چاندے کے دستے پیپرز، وہ اٹھا کر گھروں میں لے جاتے ہیں۔ قوم کا مال اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب فائدہ دے گی تعلیم آپ کو۔ پینسلز کیا شے ہے؟ قوم کا ایمان پینسلز، کچی پینسل پر، بال پین پر بکا ہوا ہے، اٹھا کر مال گھر لے گئے، حالانکہ وہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ وہ جو گھٹیا ترین کہانی ہے، اس سے گھٹیا اور کیا ہو سکتی ہے؟ شادیوں پر بغیر بلائے چلے جاتے ہو، یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سارا من جملہ فیملی یہی ہے، بغیر پوچھے اجازت کے کسی کا مال کھا لیا، یہ حرام گناہ کبیرہ ہے۔ آگے چلیے، سب المسلم من الکبائر، سب المسلم من الکبائر۔ تمہارے تو تکیے کلام بنے ہوئے ہیں، میں لفظ جہاں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، گالی نکالنا، بات بات پر گالی نکالنا بغیر ارادے کے منہ سے نکل رہی ہے، ایسی پریکٹس ہوگی ہماری قوم کو۔ سب المسلم من الکبائر، مسلمان کو گالی نکالنا گناہ کبیرہ ہے۔ 20 سال میرے ساتھ رہنے والے دوست
مجبوری ہے ان کی ماحول میں رہ رہ کر ایسا کوئی لفظ جاری ہو گیا، منہ پر گالی نکال دیتے ہیں میرے سامنے، اور پھر ان کو احساس بھی ہوتا اوہ استاد نے سن لیا، حالانکہ احساس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، احساس یہ ہونا چاہیے تھا اوہو اللہ نے سن لیا، احساس تو یہ ہونا چاہیے تھا، ایمان تو یہ تھا استاد نے سن لیا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تو یہ تھا اوہو اللہ نے سن لیا۔ تو مسلمان کو گالی نکالنا گناہ کبیرہ، دکانوں پر چلتی ہے، آفیسز میں چلتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلتی ہے، ٹرانسپورٹرز کا تو پوچھو ہی نہ، بات بات پر گالی چلتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اپنے بچوں کو بعض اوقات گالی دے دیتے ہو، میں اپنے بچوں کو بعض اوقات گالی دے دیتی ہوں۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، بادشاہوں کا عوام پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ تو ہے آپ کو سب کو پتہ چل رہا ہے، لیکن میں آج رات کو درس حدیث میں ایک حدیث آئی تو میں نے اس حدیث کو بیان کرنے کی لالچ میں یہ ٹاپک یہاں رکھ لی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے لالچ میں نے یہ ٹاپک یہاں رکھ لیا گناہ کبیرہ کا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے؟ نہیں پتہ تو پتہ لگا لو، میں آپ کا محتاج، آپ میرے محتاج، دنیاوی امور کے اندر میں نے دودھ نکالنا ہے تو میں گجر کا محتاج ہوں، کپڑے لینے ہیں تو کپڑے بیچنے والوں کا محتاج ہوں، جاؤں گا تو ملیں گے نا، میں کہاں جا کر کپڑے خریداری کرتا رہوں، کسی بڑی فیکٹری میں، جوتے لینے ہیں تو جوتے بنانے والوں کا محتاج، کپڑے سلانے ہیں تو درزیوں کا محتاج، آپ کا بھی یہی حال ہے، ہم سب آپس میں بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں حاجت لگی ہوئی ہے کسی کے ساتھ۔ ٹماٹر بھی لینے ہیں تو کوئی کسان ہوگا تو اس کے ٹماٹر ہم کھا سکیں گے، دھنیا بھی لینا ہے تو کوئی کاشتکار ہوگا تو اس سے دھنیا ہم لے سکیں گے، اور ایسے ہی ہم ہر وقت ہر شے میں اللہ کے بھی محتاج ہیں، یہ تو فوراً سمجھ آنے والی بات ہے۔ ہر وقت ہم کہیں نہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ہر وقت ہم ہمیشہ دائماً اللہ کے محتاج بھی ہیں۔ دونوں باتیں ہوئیں، اب سمجھیں، چھوٹوں سے لے کر بڑے تک سب کی یہ دو کہانیاں پکی ہیں۔ فائنل گھروں میں جاتے تو بیویوں کے محتاج ہوتے ہو، روٹی نہ پکا کر دے تو لگ پتہ جائے آپ کو، جو روٹی آپ پکاؤ گے سبحان اللہ اس کی شکل ہی دیکھ کر بھوک مٹ جاتی ہوگی، جو روٹی آپ خود پکاتے ہو گے نا، جن کو پکانی آتی ہیں چلو وہ تو اچھے ہو گئے، ہانڈیاں جب بیویاں پکا کر ہم بیوی کے محتاج، برتن دھو کر دیتی ہے، چھوٹی موٹی کام میں ہم اچھا کہنا کیا چاہتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے بادشاہوں کو، صاحب منصب لوگوں کے بارے میں کہا، کیونکہ صاحب منصب لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے حوائج لے کر، اپنی ضروریات لے کر، سیاستدانوں کے پاس، وزیروں کے پاس، ایم این ایس کے پاس، ایم پی ایس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے حوائج لے کر، ہمارا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام۔ میں نے کہا پہلے ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے، جملہ بہت طاقتور ہے، جملہ بہت زوراور ہے، میں رات کو سن کر دل میں ارادہ ہوا کہ آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ جو اگر کسی منصب پر بیٹھا ہوا ہے تو بچ جائے، اپنا پھندا تیار نہ کرے، بچ جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی صاحب منصب کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی حاجت لے کر آئے اور اسے آنا چاہیے اور اسی نے پوری کرنی ہے، اس کی ڈیوٹیز میں سے ہے، اس کی ڈیوٹیز میں سے ہے، حاجت والا آیا کسی صاحب منصب کے پاس اور اس نے اس کی حاجت نہیں پوری کی، حدیث کے الفاظ ہے اغلق الباب، اس نے دروازہ بند کر دیا، مراد ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ کی، مراد ہے اس کی حاجت پوری نہ کی۔ جملہ سمجھ گئے؟ یہاں سے ایک دم پرواز لینے لگا حدیث کی، کوئی بھی صاحب منصب، کوئی بھی بینکرز، پولیس والے، ڈاکٹر، یہ سب کوئی نہ کوئی منصب رکھتے ہیں، کوئی بھی صاحب منصب، لوگ اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے، اس نے دروازہ بند کر دیا، حضور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی اللہ کے ساتھ بھی کوئی حاجت ہے، کوئی نہیں، جان میری ساری حاجتیں اس کی، اس بادشاہ کی، اس ڈاکٹر کی، اس اللہ والے کی، اس پیر کی، اس فقیر کی، اس مفتی صاحب کی، اس عالم کی، سب میں نے سب کہہ دیا، اس کی بھی کوئی حاجت اللہ کے ساتھ ہے۔ جس وقت اس نے اس کی حاجت پر دروازہ بند کر دیا، تیاری کرے، ادھر سے بھی دروازے بند ہو گئے اس کے۔ اللہ اکبر، ٹھنڈا سانس لینے کو دل کر رہا ہے۔ منصب والو، گناہ کبیرہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں، آفیسز میں چلے جاؤ تو اپنا مال بٹورنے کے لیے کوئی ایسی الٹی سی بات کہیں گے، پشاور سے ایک کاغذ ملتا ہے وہ لے کے آؤ، مثلا الٹی سی بات، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کدھر پشاور جاؤں یہ کاغذ لینے کے لیے مثلا، پھر وہ حالانکہ اس کی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تصدیق کروا کے لاؤ لاہور کے گورنر سے، پنجاب کے گورنر سے، نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی ڈرا دیا تاکہ یہ پریشان ہو کر کہے کہ وہ اس کا حل نہیں ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں جی، تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آیا، یہ پولیس والے آفیسر میرے پاس بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹا سا کاغذ بتانے کے لیے، کام اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر نظام سارا مکمل ہے۔ اور ایسے ہی تمام محکموں کے اندر جس کو اللہ بچائے، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اللہ کے بڑے فضل والا ہے، وہ اللہ کے بڑے فضل والا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس کوئی حاجت مند آیا کسی بھی صاحب منصب کے پاس
اور اس نے اس کی حاجت کے لیے دروازہ بند کر دیا، اب تیاری پکڑ، اب تو کوئی حاجت رکھ ذرا ادھر، دروازہ بند ہو چکا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اپنی ضروریات کو بھی، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہ کرنا، تنخواہیں کس بات کی لیتے ہو؟ تنخواہیں کس بات کی لیتے ہو؟ ڈبل اجرت تو کہیں بھی نہیں ہے، ادھر سے سرکاری طور پر تنخواہ لی، ادھر سے پبلک کو بٹورا، کیا حرام ہے وہ یا یہ تو حرام ہے ہی ہے، کام نہ کر کے وہ بھی حرام کر لی، یہ کسی کام کا بدلہ تھا جو تنخواہ لیتے، جب تم نے کام نہیں کیا وہ حرام کر لیا، اور یہ تو ویسے حرام کر لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ کا دوست ہوں اس لیے آپ کو ساری سناتا ہوں، اگر میں آپ کا دشمن ہوتا تو آپ کو میٹھے میٹھے رسگلے لگا کے رکھتا، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، میں آپ کو یہ کہہ کے رکھتا، آپ کا دوست ہوں۔ جناب علی فرماتے تھے تمہارا اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا غلط رویہ بتا کر تمہیں دوزخ سے بچا لیتا ہے، تمہارا اچھا دوست وہ ہے، اور جو ہمیشہ میٹھا لگا کے رکھتا ہے وہ اچھا دوست نہیں، منافق آدمی ہے وہ، منافق آدمی ہے وہ۔ تاریخی کہانی کا جملہ یاد آتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی خواجہ غریب نواز نے اپنے خلفاء بھیجے، کچھ عرصے کے بعد رپورٹ طلب کی، انہوں نے بھی کہا بہت اچھے حالات ہیں، انہوں نے بھی کہا بہت اچھے حالات ہیں، یہ کہنے لگے حضور کیا اچھے حالات ہیں، جب سے بھیجا ہے ہر طرف دشمنی ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی، بندہ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے الفاظ دیکھو، ان دونوں سے کہا لگتا ہے کہ بیٹا تم نے بھی دین کا کام صحیح معنوں میں شروع نہیں کیا ہے، اس لیے خوش پھر رہے، دین کا کام بندہ صحیح معنوں میں کرے جیسے حق بندہ ہے تو پھر عزتیں اللہ ہی دینے والا ہے، ادھر نہیں ملتی ہیں، پھر خوشحالیاں اللہ ہی دینے والا ہے، پھر ادھر نہیں ملتی ہیں۔ ان لوگوں کو تو برا لگ رہا ہوتا ہے جب شر کی بات بتاتی ہو کہ یہ شر ہے، رکو اس سے، ان لوگوں کو تو برا لگتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کے الفاظ ہیں، پرانے دور کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج چونکہ میں نے ختم کرنا ہے، سمیٹنا ہے، بڑا سارا عنوان ہے قرآن پاک کا، اگلا ٹاپک بڑا سارا عنوان ہے قرآن پاک کا، اس میں یہ بھی رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے، یہ بھی رنگ ہے۔ جب رب کائنات نے ایک ٹائٹل نہیں کہا، وہ ٹائٹل ایسے ہے جو کئی جہتوں کو شامل ہے، تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل طریقے سے لوگوں سے لے کر نہ کھایا کرو، منع کر دیا رب کائنات نے۔ ہر غلط طریقے سے آیا ہوا مال یہ باطل طریقہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بولے تم کہہ لو یہ چائے ہے، چائے پانی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، چائے پانی نہیں ہے، اس کا دل اندر سے خوش نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی حضور نے کیا بیان فرمائی؟ لوگ شراب کا نام بدل کر پینا چاہیں گے، حالانکہ وہ تو شراب ہی ہوگی، نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ ایسے ہی تم جتنا مرضی کہہ لو وہ چائے پانی تو دے جاؤ، ہے وہ حرام ہی، کس بات کا چائے پانی؟ وہ تو خوشی سے نہیں دینا چاہ رہا ہے، اس کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، کام بھی میرا، رائٹ پر بھی ہوں، حق بھی میرا بنتا ہے، یہ چائے پانی کس بات کا؟ مجبوراً دے رہا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے باطل طریقے سے مال کماری اور گھر لے کر آ گئے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب باطل کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے، اس میں بہت رنگ ہیں، اشارہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، جتنا مرضی چائے پانی بولو، چائے پانی نہیں ہے، منہ میٹھا نہیں کرانا، آنی تیرے منہ میں زہر ڈالنا چاہیے، جو تو لے رہا ہے نا، یہ منہ میٹھا نہیں ہو رہا، یہ زہر ڈل رہا ہے، جو تو ان قریب دوزخ میں جا گھسیڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چند روپیوں پر قوم بکی ہوئی ہے، چند ہزار بھی ہوں تو چند روپے ہی ہیں، چند لاکھ بھی ہوں تو چند روپے ہی ہیں۔ تمہارا ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے، اتنا سستا ایمان ہو گیا تمہارا، اتنے سستے مسلمان ہو گئے ہو کہ چند لاکھوں چند کروڑ بھی ہوں تو شام کو آنکھ باندھو کہ چند کروڑ وہ پڑا ہوا، کیا کر لو گے اس چند کروڑ کا؟ چند لاکھ لے گھر آئے ہو، اس میں سے ایک بھی کھانا نصیب نہیں ہوا، وہ تو ہو گیا، گئے اللہ کے پاس، وہ گلے کا پھندا تو بن گیا نا، دوزخ کا عذاب تو تیار ہو گیا نا۔ قرآن پاک پھر سنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اتنے سیانے ہو آپ کو پتہ ہے کہ صحیح مال کون سا ہوتا ہے، غلط مال کون سا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو بتا دیتا ہوں، حدیث کے الفاظ بتا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی روح میں خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے اور گناہ اندر کھڑکتا رہتا ہے۔ جب مال آئے تو چیک کیا کرو کھڑک رہا ہے کہ خوشی کا احساس ہے، اگر خوشی کا احساس ہے تو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر کھڑک گیا ہے کہیں اور لازمی کھڑکے گا، حضور نے فرما دیا کھڑکے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ حرام کھائے اور کھڑکے نہ ہو، حضور نے فرما دیا ہے کھڑکے گا مال، کہیں نہ کہیں خیال آئے گا یار ٹھیک نہیں ہوا، بس سمجھو کہ مال ٹھیک نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹ پر قسم اٹھا لینا، جس کو آپ جھوٹی قسم اٹھانا کہتے ہو نا، جھوٹ پر قسم اٹھا لینا، قسم جیسے گالی نکالنا، تکیہ کلام بنے ہوئے ہیں، قسم قسم قسم، چھوٹی بات پر، جھوٹی بات پر قسم اٹھا لینا، جھوٹی بات پر قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اب میں کیا بولوں آپ کے سامنے،
کیونکہ عنوان ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ویسے اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے سامنے بیٹھنے والوں اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ میرے ساتھ غصے شوشے نہیں ہوتے ہو، مجھے آزادی سے اللہ کا حکم کہنے دیتے ہو، سنتے ہو، رکاوٹ نہیں ڈالتے ہو. اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے جب جنت کی باتیں آتی ہیں پھر میں میٹھی میٹھی باتیں بھی تو کرتا ہوں. جنت بادامہ عنوان بھی تو چھیڑتا ہوں، رحمت کی حوالے بھی تو آپ کے سامنے قائم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عطائیں بندوں کے نام ہوتی ہیں، یہ بھی تو آپ کو سکھاتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب آگ ہوئی گرم تو وہ ٹھنڈی ہو کر کیسے سامنے آئے؟ جو عنوان ہے ہی تپش والا، تو وہ تپش کے ساتھ ہی بیان ہوگا. حدیث کے الفاظ آپ کو سنائے نہیں ہوئے ہیں. فی بعض الاوقات ایسا ہوتا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے فرماتے لہجے میں اتنا تناؤ آ جاتا کہ مبارک رخساروں پر سرخی چھاتی. صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا کسی نے اناردانہ نے جوڑ دیا ہوا ہے حضور کے رخساروں کے اندر. رفع صوتہ، حضور کی آواز بلند ہو جاتی. کوئی تو بات تھی نا، کوئی عنوان تو تھے نا. مجھے بھی حدیثیں یاد آ رہی ہیں کہ کہاں رسول پاک علیہ السلام کے لہجے میں زور آ جاتا تھا اور مبارک رخسار گرم ہو جاتے تھے. اب یہ گناہ جو ہوئے، جو گناہ، اس کو بیان کرنا، پھر ماحول کو ساتھ تراش خراش لگانا اور احساس بتانا، دستک دینا، نامینیٹ کرنا کہ یہ پوائنٹس ہیں. گرمی تو ہو جاتی ہے ماحول کے اندر. تو سمٹ گئیں 6 7 8 نشستیں سمٹ گئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی برکت بھی دے اور جزا بھی دے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. زندگی میں ہر بندے کے پاس کئی بار باطل طریقے سے مال آنے کا چانس بن جاتا ہے، وہ اس کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے. اب بتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہر محکمے کے اندر ایسا ہوتا ہے. کئی بار چانس بن جاتا ہے. ایک نمازی پرہیزگار آدمی کا جملہ یاد آتا ہے کہ ایک بار، حالانکہ میں نہیں چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کہ وہ غلط پیسہ میں نے لے لیا، تو میں نے اور مسز نے جا کر بازار سے، یہ 40-45 سال پرانی کہانی سنا رہا تھا، ہم نے بادام لیا راجہ بازار سے، بادام کا جو یہ وہ. تو حافظ اکبر صاحب یقین جانو میں نے ایک بڑا تھیلا ادھر اور ایک ادھر اٹھایا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ٹانگوں میں ایک نرم کپاہٹ چل رہی تھی. میری ٹانگوں میں ایک نرم کپاہٹ چل رہی تھی، اور یہ صحیح رزق ہمارے گھر نہیں جا رہا. تو بھائی بندہ کام جاتا ہے، ایمان والا ڈر جاتا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے کہ پھر ہم نے وہ جس بندے سے پیسے لیے تو اس کے واپس کر دیے. نہیں یار مجھے یہ رسک نہیں چاہیے ہے. تو کئی بار چانس بن جاتا ہے بندے کے لیے غلط مال کا. وہی سمجھ جانا کہ آسمان سے دروازہ ہے، ابھی یا کھلنے والا ہے یا بند ہو جانے والا ہے. اگر بچ گئے تو کھل گیا دروازہ، نہ بچ سکے تو وہ بند ہو گیا. جو روزی ادھر سے آتی ہے وہ رزق کریم ہوتا ہے، رزق کریم ہوتا ہے، بڑا عزت والا رزق ہوتا ہے. تو رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے. آپ کو پتہ ہے رشوت کیا ہوتی ہے. جھوٹ پر قسم اٹھا لینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. نظر پورا نہ کرنا، نظر مان لی اور پورا نہ کیا. یہ بالکل ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب کا سوال آ گیا. میں نے کہا مجھے جواب نہیں آتا. کہتا ہے میں نے نظر مانی ہے پر پتہ نہیں کیا مانی ہے. میں نے کہا میں اب کیا کروں، پہلے پتہ کر کے ہو تو پھر بتاؤں گا نا. یہ بالکل مجھے لگا جیسے سازش کر رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا میں نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی، پورا یاد نہیں پڑ رہا، تو کیا جواب ہے؟ میں کہا پہلے پتہ کر کے آنا پھر بتاؤں گا. یعنی وہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ نہیں ہوئی اور پھر میں گھر جا کر بتا دوں کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا طلاق نہیں ہوئی. لوگ دیکھو کیسے ہمیں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. پورا یاد نہیں پڑا میں نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی. تو وہی جب پہلے یاد کر کے آنا پھر فتویٰ لینا مجھ سے، سوال لے کر آ. جب تجھے یاد ہی نہیں میں کیا تجھے جواب دے دوں. وہ کہتا مجھے نظر مانی تھی پرانے دور میں، پتہ نہیں کیا نظر مانی تھی. میں نے کہا میں اب کیا کر سکتا ہوں، پہلے تھوڑا کچھ سوچ، کہیں تو دماغ رکے گا نا، پھر میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا کہ نظر کیا ہے. تو نظر کا پورا کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے. نظر مان کر ادا نہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. وَرَيُوفُوا نُذُورَهُمْ کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں. اپنی نظروں کی وفا کرو اور ان کو پورا کرو. بس میں اتنا سے بتاتا ہوں آپ کو، چلتے اتنا سے آپ کو بتاتا ہوں. کچھ نظروں پر ویسے 17ویں سپارے کے اندر میں نے آپ کو 4 لیکچر دیے تھے گھنٹے کے تقریباً. نظر کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، کون سی نظر ٹھیک ہے کون سی نظر ٹھیک نہیں ہے. یہ نظر سب سے بری نظر ہے، سب سے بری، سب سے ناپسندیدہ نظر ہے. اے اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10,000 روپیہ دوں گا، روزے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، یہ کروں گا. یہ سب سے ناپسندیدہ نظر یہ ہے. اللہ کی بندگی کے لیے شرطیں لگا رہے ہو. سب سے عمدہ نظر کیا ہے؟ سب سے عمدہ نظر میرا کوئی کام نہیں، تیری محبت کی خاطر میں نظر مانتا ہوں 2 رکعتیں پڑھوں گا. یہ سب سے عمدہ نظر ہے. نظر ماننے کے دستور میں چونکہ میں بتا چکا ہوں، وہ 17ویں سپارہ میں، آج تو 25واں سپارہ ہے. سننے کا شوق ہو تو سن لینا چاہیے. لیکن میں آپ کو اتنا جاتے جو بتانا چاہتا تھا آج کم از کم وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نظر مان لی. مثلا میں لاہور دادا صاحب جا کر چاولوں کی ایک دیگ بانٹ دوں گا. جواب کیا ہے؟ وہاں جانا کوئی ضروری نہیں. چاولوں کی دیگ دینا وہاں جا کر کوئی ضروری نہیں، وہ ادھر بھی دی جا سکتی ہے. بس آپ کو سہولت والی بات یہ بتا رہا ہوں. دیکھو اب یہ فائدے کی بات بتا رہا ہوں.
یہاں بھی وہ دیکھ بانٹی جا سکتی ہے، دیکھ کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، وہاں جا کر ہی دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ نظر ہوگی تو کفارہ ہو گیا تو زکوٰۃ ہوگی تو جہاں بھی کچھ دینا لازم ہوتا ہے وہاں اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو نظروں کے باب میں ایک آسان اور آپ کے لیے مفید گفتگو میں نے کہی ہے، لیکن یہ ساری تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر جاننی ہو تو پھر آپ کو اللہم اعلیٰ 17ویں سپارے کے اندر وہاں کا وزٹ کرنا چاہیے، وہ 4 نشستیں سننے چاہیے، آپ کو فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ ایک بندہ ایک منصب کا اہل نہیں لیکن اس کی طلب کر رہا ہے، اے کاش کہ میں یہ منصب لے لوں، یہ پوسٹ مجھے مل جائے، حالانکہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ماحول میں چل رہا ہے، رشوت دے کر وہ پوسٹ لینی ہے، سفارشیں کروا کر وہ لینی ہے، اہلیت ہے یا کہ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے، کوئی تجربہ ہے نہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں، کوالیفائڈ ہو چکے ہو یا نہیں ہو، کچھ بھی نہیں، بس یہ مجھے یہ لینا ہے منصب۔ جھوٹی ڈگریاں پکڑی گئی ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی، تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے تو کیوں گناہ کبیرہ کرتے ہو، قوم کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ ڈگریاں پکڑی گئی ہیں، ذلت اور رسوائی بھی ہوئی، اس کے بعد پھر جو جنگ نسائی بھی ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہے، مجھے یہ سیٹ چاہیے، منصب اہلیت ہے یا کہ نہیں ہے، مذہب شریف میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں رسول پاک علیہ السلام کا میٹھا سا کلام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ ایک واقعہ ہوا تھا جب کچھ لوگ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور ادھر ہمیں لگا دیں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ادھر ہمیں لگا دیں۔ حضور پاک نے کہا نہیں، ادھر ہم آپ کو نہیں لگا سکتے، جو مانگ کر کچھ طلب کرتا ہے ہم اس کو مانگا ہوا منصب نہیں دیتے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام روک دیا۔ ہمیں خود معلوم ہے، ہم نبی ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو یہ غلط طریقے سے جو منصب مانگتے ہو نا، حتیٰ کہ مسلح دیکھو، میں آپ کے سامنے میں بھی کھڑا ہوں، اگر میں خطابت کی اہلیت تھوڑی بہت بھی نہیں رکھتا تو مجھے خطابت کی سیٹ پر بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جب میں حدیث کو پڑھنا ہی نہیں جانتا، میں قرآن پاک کے سیدھے لفظ ہی نہیں جانتا، مسئلے مسائل جانتا نہیں، نماز میں خرابی ہو چکی ہے، مجھے پتہ نہیں کس خرابی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں مصلی پر کھڑا ہونا، پھر میں اگر مانگوں گا مجھے مصلی دے دو، مجھے کہیں امام لگوا دو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب تو لوگ میرے پاس نہیں آتے، ان کو پتہ ہے کہ قانون کے مطابق سخت آدمی ہوں، قانون کے مطابق۔ شروع میں بہت لوگ آتے تھے میرے پاس، میں امامت لگا دو کہیں، میں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا تشریف لے لیں، میں آپ کو امام نہیں لگا سکتا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوزخ میں آپ نے گرے ڈال لوں؟ مسائل آپ کو آتے نہیں، نماز کے مصلی کے امامت کے مسائل آپ کو نہیں آتی ہے اور میں آپ کو امام لگا دوں؟ کس بنیاد پر امام لگا دوں؟ پہلے یہ کتاب پڑھ کر آؤ، پھر دوبارہ کون آتا ہے؟ پڑھنا تو ایک مصیبت ہوتی ہے آج کل کے دور میں، پڑھنا ہی تو مشکل ہوتی ہے۔ 20 لوگ، میں نے کہا میں آپ کو امام نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب مجھ سے مانگ رہے ہو، اہلیت نہیں تو کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اس گندے ترین لطیفے کو آپ کیا کہو گے؟ ایک مدرسے کے اندر خبر مجھے ملی، باقاعدہ خبر ملی کہ حفظ کا استاد اٹھا کر کے تو مفتی کورس کا استاد بنا دیا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو تو علم ہی نہیں ہے، تو عالم نہیں، تو آپ نے مفتی کورس کا استاد اس کو رکھ لیا۔ تو جواب یہ ملا کہ ہم نے کہا جو تنخواہ باہر جانیہ گالی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میں کہتا ہوں ہر محکمے کے اندر رولے ہیں۔ دیکھو میں نے اپنے محکمے کی گندی بات آپ کو بتائی، اہلیت نہیں ہے اور اس کو استاد لگا دیا۔ جس بندے میں منصب کی اہلیت نہیں ہے وہ پھر بھی مطالبہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کم از کم 80-90 گناہ کبیرہ جو ماحول میں چلنے والی ہوتی ہیں بتا چکا ہوں۔ اب آگے سے ہمارا عنوان پھر جہاں رکا ہوا تھا کافی نشستوں سے چلے گا، وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ۔ جب ان کو غصہ چڑھتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کہانی ہے، غصہ چڑھتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اس پر دلچسپ حقائق اللہ نے چاہا تو آپ کو بتاؤں گا اگلی نشست کے حوالے سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔